الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے صحیح پارے کے پہلے رکوع میں سورہ الزمر کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مقدس کے حوالے سے پہلے آپ کو سن کے سمجھنے یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معاملات کی اصلاح کی توفیق فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ ماہ جمادی الثانی یا جمادی الآخر ہمارے درمیان موجود ہے اور یہ ماہ مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا مہینہ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. تو پچھلے سال میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ میسج کو کی تھی. آج بھی میرا دل چاہا کہ میں میرا تجویز کروں. کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بعد برکت عظیم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کہ وہ محبوب ہوئے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت عطا کی اور بارگاہ رسالت میں اور اللہ کی بارگاہ میں جو فضائل مقام مرتبہ عظمت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ تمام صحابہ نے کسی طرح کو حاصل کیا. اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء
کہ تمام انسانوں میں، لوگوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مرتبہ یا رتبہ ہے تو میں نے اس حوالے سے کرنی تھی. انشاءاللہ آج پہلی نصیحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. چنانچہ آج 17 جمادی ثانی 1444 ہجری کا مطابق 21 جنوری 2022 اس قسم کی پہلی نصیحت کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا. جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات، اللہ کا پیغام، جو بھی آپ سمجھتے ہیں. وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون، یہ سارے پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، متقی. اس آیت میں صدق سے مراد، لانے والے سے مراد اور تصدیق کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس میں 3 باتیں بیان کی گئی. ایک وہ جو صدق آیا، نمبر 2 جو صدق لایا، اور نمبر 3 جس نے صدق کی جو سنچائی کی. یہ 3 باتیں ہیں. اب اس حوالے سے مفسرین کرام نے کچھ قول بیان کیے ہیں. مثلاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور اس سے لانے والے سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی تک اس کو پہنچا دیا. دوسرا قول یوں ہے کہ صدق سے مراد قرآن پاک ہے، اور اس کو لانے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس میں تیسرا قول یہ ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ سچ لے کر آنے والے، سچ سے مراد وہی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اس کا حکم پیغام، لانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. چوتھا قول اس میں یوں ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے سے مراد حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے تمام مومن مسلمان روئے زمین کے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بظاہر موجود تھے صحابہ کی شکل میں، یا صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کی شکل میں، یا تابعین کو دیکھنے والے تابعین کی شکل میں، اولیاء کاملین کی شکل میں، اور آج تک جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس سے یہ مراد. اور پانچواں قول اس میں یہ ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے اور تصدیق کرنے والے سے پوری ایک جماعت مراد ہے، یعنی تشریف لانے والے انبیاء کرام، تصدیق کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی. تو جو بھی قول دیکھا جائے ان قولوں میں اللہ کا پیغام لایا گیا اور اس کی تصدیق کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لایا اور جس نے اس کی تصدیق کر کے یعنی اس کو قبول کیا، اولئک هم المتقون، وہ لوگ پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور
متقین. اب متقون سے ایک مراد یہ بھی لی گئی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جن کے یہ اوقاف کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی اور اس کی نافرمانی سے بچ کر اس کے عذاب سے بچنے والا یہ متقی. اس میں کیونکہ ایک قول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ جو رد لائے اور تصدیق کی وہ ابوبکر صدیق ہو رہا ہے، اور کہنے والے کون ہے؟ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے لگا ہوں کہ دعوت حق کو قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں یاد رکھیں وہ وقت کہ جس وقت اللہ کے پیارے نبی کو حکم ہوا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو پیغام دیں دین کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جمع کیا اور جبل رحمت پر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات، اپنی شخصیت کے حوالے سے ان سے سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ، میں اس وقت پہاڑ کے اوپر والے حصے میں تشریف فرما ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ سکتا ہوں، اور جو اس پہاڑ کے پیچھے کی جو وادی ہے میں اس کو بھی دیکھ سکتا ہوں جو کہ تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ بیچ میں پہاڑ حائل ہے، لیکن میں ایسے مقام پر ہوں کہ تمہیں بھی دیکھ سکتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر اسلحے سے لیس ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے، کیا تم میری اس بات پر توجہ دو گے؟ اس کو مانو گے؟ ٹھیک بات سمجھو گے؟ تو سب نے، کہا جاتا ہے کہ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں بالکل، ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، اعتبار کریں گے، بھروسہ کریں گے، آپ کی بات کو سچ مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمارے سامنے جتنی زندگی گزاری ہے، ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے کوئی لشکر موجود ہے، وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، تو ہم مانیں گے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت پر ان سے گویا اعتماد کا ووٹ جیسے ہم لیتے ہیں نا، اعتماد دیکھ لیا، تو پھر فرمایا کہ لوگوں پھر سنو، میں اللہ کا نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے کہ تمہیں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن بتوں کو تم خدا مانتے ہو، جن کو تم اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، وہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، وہ سب مٹی کے پتلے ہیں، وہ تمہارا کچھ کام نہیں کر سکتے. ایک وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو مانو، مجھے اس کا نبی مانو اور اس کی والی مانو، تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکو، جہنم کے عذاب سے بچ سکو، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکو اور جنت میں جا سکو. اب مختصراً یہ کچھ باتیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمائی، تو وہ جو قبیلے کے لوگ تھے دم بھڑک اٹھے، اور پھر طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی الزامات جو ان کے منہ میں اول پول آیا وہ بکتے رہے. یہاں تک کہ آپ کے چچا ابو لہب کے بارے میں یہاں تک الفاظ کتابوں کے اندر حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اس نے یہاں تک کہا کہ اے محمد، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کہ اے محمد تو تباہ ہو جائے، تو نے ہمیں اس کام کے لیے بنایا، یہ کہنے کے لیے بنایا. تو یعنی نہ صرف محلے دار، قبیلے والے، بلکہ آپ کے سگے رشتہ دار تک آپ کے بنا مخالف. پھر وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہوتے چلے گئے، جن میں چند خواتین، غلام، چند افراد تھے،
ان پر جناب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ایک صحابی کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں تبلیغ کے دنوں میں کہ آپ کے ساتھ 2 عورتیں ہوتی تھیں، 3-4 غلام ہوتے تھے اور ابو بکر، یہ 5-6-7 افراد ہوتے تھے، اور یہ سب مل کر دین اسلام کو اپنے سینے میں سجائے ہوئے تھے اور اس کی تبلیغ کرنے کی جتنی ان کی کوشش ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے۔ ابھی پورے کا پورا مکہ، تمام قبائل کفر و شرک کی اس اندھیرے میں بھٹک گئے۔ ایسی صورت میں جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نام لیتا اس پر تکلیفوں کے، پریشانیوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ اور ہم لوگ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات جب پڑھتے ہیں نا تبلیغ کے موقع پر، ان کے ساتھ جو کیا گیا، زمینوں پر گھسیٹا گیا، انہیں کوڑے مارے گئے، تپتی دھوپ میں لگا دیا گیا، یہ وہ وقت تھا۔ اور اس وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص تھے آزاد، کیونکہ باقی سب غلام تھے جو میں نے نام گنوائے، عامر بن فہیرہ، زید حارثہ، بلال حبشی، یہ تمام غلام تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اکیلے واحد آزاد شخص، مکے کے بہترین تاجر، سمجھدار، پڑھے لکھے، لیکن جب یہ بھی تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تبلیغ میں جب آپ کا ساتھ دیتے، راہ حق میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں، اس راہ حق کی تبلیغ میں راہ حق کا ساتھی بن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلتے، تو یہی لوگ جو ان سے سودے کرتے تھے، یہی لوگ جو ان کی تجارت کے قائل تھے، یہی لوگ جو ان کی صدق کے قائل تھے، یہی لوگ جو ان کی سمجھداری کے قائل تھے، یہی لوگ جو ان کی سرداری کے قائل تھے، اتنی ان کے اندر نفرت اور بغض بھر گیا کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آئے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی بھی تکلیف کا، کسی بھی پریشانی کا کوئی جو ہے وہ جواب نہ دیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تبلیغ جو ہے وہ کرتے رہے۔ چنانچہ آپ کی تبلیغ سے 9 افراد جو اس وقت موجود تھے، جو اسلام لا چکے تھے، ان 9 افراد میں سے 5 افراد ایسے تھے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی انفرادی کوشش سے مسلمان، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے بڑے جو صحابہ جو ہم نام سنتے ہیں، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ سے نکلتے ہیں، یعنی ان کی ذہن سازی فرماتے، جب وہ تیار ہو جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ، جن میں حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ جو یہ غلام تھے، یہ لوگ بھی آپ ہی کے تبلیغ سے مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ خواتین بھی تھیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبلیغ سے مسلمان ہوئے، جیسے حضرت لبینہ، حضرت ام عمیر، حضرت حمانیہ اور حضرت زنیرہ، اور آپ کی صاحبزادی اور آپ کے گھر کے افراد بھی آپ کی تبلیغ سے مسلمان۔ اب ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سلم کھلا اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہیں پھیلا سکتے؟ سرکار کی نے ساتھ فرمایا کہ دیکھو ابھی حالات ٹھیک نہیں،
پورے مکے کے قبائل بڑے بڑے سردار ہمارے خلاف ہیں، اگر آپ یہ کرو گے تو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی جو علاقہ تھا اس میں کھڑے ہو کر تبلیغ فرما رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک مردود عقبہ بن معیط جو کہ کافر میں بڑا سخت آپ کا مخالف تھا، تو اس کو اس کے ساتھیوں نے ورغلایا کہ دیکھ محمد سر عام کھڑے ہو کر ہمارے بتوں کو برا بھلا کہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس عقبہ بن معیط نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ تو جس طرح ہم لوگ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو لوگ مطلب گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں تو ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی چادر ہوتی ہے، دھوتی ہوتی ہے، لوگ رکھتے ہیں نا اپنے پاس چادر اس طرح کی۔ تو اس نے کیا کیا، وہ آیا اپنی چادر اٹھائی اور چادر کو ایسے گول گول کر کے ایسے بالکل رسی کی طرح بنایا اور رسی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پیچھے سے آ کر ڈالا اور یہاں پر پھندا ڈال کے اس کو پکڑ کے کسنا شروع کر دیا۔ اتنا زور سے کسا اور اس کو مروڑا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مبارک آنکھیں ایسا لگا جیسے ابھی باہر نکل آئی، کیونکہ جب کسی کا گلا گھونٹا جاتا ہے نا تو آنکھوں پہ زور پڑتا ہے اور آنکھیں ڈیلے باہر نکلتے ہیں آدمی کی، اتنی تکلیف۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کسی اس کے ساتھی نے کہا کہ ارے آپ کا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبے میں کھڑا تھا تو اس کو دیکھو لوگ پریشان کر رہے ہیں، چنانچہ آپ اپنا کام دھندا چھوڑ کے فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر عقبہ بن معیط کو دھکا دے کر وہاں سے ہٹایا اور جلدی سے چادر کھولی اور کہا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ تم مردود لوگ تم ایک ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو کہ جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وقد جئتکم بالبینات من ربکم، اور اس حال میں کہ وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، پھر بھی تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پھر بھی تم اس کو تنگ کرتے ہو، شرم کرو۔ اور یہ کہہ کر آپ ان کو وہاں سے نکال کے گھر کی طرف لے گئے۔ اب یہ بات مشہور ہونے لگی کہ جب بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ابو بکر جو ہے وہ راستے میں حائل ہو جاتا ہے، ہر مرتبہ ابو بکر اس کو بچا کے لے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ 3 افراد نے آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور جھنجھوڑا، کندھے پکڑے اور مارنا چاہا، تکلیف پہنچانا چاہا۔ وہاں پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور تینوں کو دھکے دے دے کر مکے مار مار کے دور کیا۔ وہاں پر بھی یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے بے ضرر آدمی کو جو تمہیں بددعا تک نہیں دیتا، بدلہ دینا تو دور کی بات، بددعا تک تمہیں نہیں دیتا، اور وہ صرف اپنے رب کا ایک پیغام پہنچاتا ہے، تم اس کو مارنا چاہتے ہو۔ یہ تمام حالات دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں رکھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے میں تبلیغ کروں۔ آپ نے پھر منع کیا، فرمایا نہیں، حالات ٹھیک نہیں، عرض کی نہیں اے اللہ کے رسول مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ تبلیغ فرماتے ہیں، آپ کو لوگ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ لیکن کفار جو پہلے ہی تپے ہوئے تھے اور اپنے سینے پر ان کے گویا سانپ لوٹ رہے تھے دشمنی میں، انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو صدیق اکبر خود آ کے تبلیغ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آج اس کو نہیں چھوڑیں، آج ہم اس کو نہیں چھوڑیں۔ چنانچہ 8 10 15 20 بندے آئے اور انہوں نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑا اور مارا۔ ایسی صورتحال میں دیگر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً وہاں سے نکال کر اپنے گھیرے میں ڈال کے لے گئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر ان کے قابو میں آ گئے اور اب کوئی لاتیں مار رہا ہے تو کوئی گھوسے مار رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے، مار مار کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جسم کو زخم کر، چہرہ سوج گیا، آنکھیں سوج گئی،
اور جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل حرکت نہیں کر رہے تو اب انہوں نے سمجھا کہ چلو بھی ایک راستے سے ہم نے کانٹا تو ہٹا دیا، ایک رکاوٹ تو ہٹا دیا، آج ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے، اب ہم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو جب پتا چلا وہ دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو اٹھایا اور گھر لے کر آئے، اور گھر لا کر اس کو ہلائیں جلائیں آواز دیں، لیکن کوئی ہوش آواز نہیں۔ چنانچہ ان میں سے 3-4 آدمی اٹھے اور خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کر کے کہا کہ سب سن لو کان کھول کر، جو بڑے یہاں بدماش بنے پھرتے ہو، بڑے غنڈے بنے پھرتے ہو، اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو یقین جانو کہ جو تمہارا سرغنہ تھا، جس کے کہنے پر تم لوگوں نے اس کو زخمی کیا ہے، ہم اس کو جان سے ماریں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ اب چونکہ آپ کا قبیلہ بھی ایک سردار قبیلہ تھا، اب وہ سارے ڈر گئے، کہنے لگا لو جی ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو پھر تو اس بندے کی خیر نہیں ہے کہ جس کی سرکردگی میں، جس کے کہنے پر ہی حملہ کیا گیا تھا، اس کی تو خیر نہیں، وہ تو گیا جان سے۔ چنانچہ کوشش کی جاتی رہی، ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ شام کے وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا ہوش ہے۔ اب وہ سارے قبیلے کے لوگ آس پاس کھڑے ہیں جو گھر کے اندر آ سکتے تھے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی پوچھا ابو بکر کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے منہ سے سب سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں رسول اللہ کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کیونکہ جب ہم پہ حملہ ہوا تھا وہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے اور میں نے دیکھا تھا ان کو بھی لوگوں نے گھیرا تھا، مجھے تو گھیر ہی لیا، مجھے تو مار ہی رہے تھے، اس کی طرف بھی لوگ بڑھے تھے، ان کی طرف بھی کچھ لوگ گئے تھے، میرے رسول کے بارے میں بتاؤ ان کی کیا حالت ہے، ان کی کیسی طبیعت ہے، وہ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو وہ آپ کے قبیلے کے لوگ جو کھڑے تھے نا اس میں سے اکثر اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگے، کہنے لگا کمال کرتے ہو تم ابو بکر، جس شخص کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا ہے، تمہاری جان پہ بن آئی ہے، تم ابھی بھی اسی کا نام لے رہے ہو، چھوڑو یار تم کمال کرتے ہو، یہ کہتے ہو وہاں سے وہ اٹھ کے جانے لگے، یار یہ عجیب آدمی ہے، ابھی بھی اسی کا نام لے رہا ہے۔ چلے گئے اٹھ کے، ماں قریب آئی، بیٹا کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہو، کیسے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، وہ خیریت سے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، ان کو کچھ ہوا تو نہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تو نہیں جانتی ہوں کس حالت میں تو گھر پہ تھی، تمہیں اٹھا کر لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اماں جان آپ ایک کام کرو، حضرت عمر کی جو بہن ہے جو اسلام لا چکی تھی اس وقت، ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پتہ کرو۔ چنانچہ ان کے پاس گئی، اب وہ ڈرتی تھی کہ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں تو یہ لوگ تو عمر کو بتا دیں گے، عمر تو ویسے ہی اس وقت سب سے زیادہ مخالف بنا ہوا ہے، ابھی شروع کی باتیں ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں نہیں جانتی کس محمد کی بات کرتی ہو، کون ابو بکر، مجھے نہیں پتا۔ تو اس نے کہا بیٹا دیکھو میری بات سن لو، میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے، تم نے ہاتھ سے کب سنا ہی ہوگا آج صبح میں کیا ہوا تھا، اچھا تمہیں یقین نہیں ہے تو تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ ہاں چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر میں آ کے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو کپڑے خون سے لت پت ہیں، منہ سوجا ہوا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، ہونٹ سوجے ہوئے ہیں، لیکن منہ پہ یہی الفاظ ہیں رسول اللہ کا کیا حال ہے، مجھے جلدی بتاؤ، مجھے چین نہیں آ رہا ہے، یہ تکلیفیں ایک طرف لیکن مجھے یہ بے چینی کھائی چلی جا رہی ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ ان کو تو خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، خدا نہ خواستہ ان کو تو پریشان نہیں کیا گیا، مجھے ان کے بارے میں بتایا جائے۔ اس عاشق زار کی تکلیف ان سے برداشت نہ ہو۔ ام جمیل جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر اللہ کا شکر ہے، اللہ کے رسول خیر سے، انہیں کچھ بھی نہیں۔ کہاں ہیں ابھی اس وقت؟ انہوں نے کہا جی وہ حضرت ارقم دار ارقم میں موجود ہے، وہاں بالکل سیف ہے، محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔
میں جب تک اپنی آنکھوں سے نبی کو نہیں دیکھ لوں گا خیریت سے اس وقت تک مجھے کرا دوں گا، مجھے لے چلو۔ کہا آپ کی حالت دیکھو کیسی ہے، آپ کیسے چلیں گے؟ کہا کچھ بھی ہے مجھے لے کے چلو بس۔ چنانچہ خاندان کے محلے کے کچھ جوانوں کو بلایا گیا، آپ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیروں کو سنبھال کے چلتے چلتے اسی زخمی حالت میں چلتے چلتے بیت ارقم پہنچے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر کو دیکھا تو دوڑے دوڑے آئے اور اپنے یار کے گلے میں لپٹ، اور دونوں دوست پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آنسوؤں کی جڑی بن گئی۔ اے ابو بکر کیا حال تیرا کر دیا، دیکھو میں تمہیں اسی لیے منع کرتا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، بس یہ تھوڑی سی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی، بس آپ خیریت سے ہیں، بس میرے لیے یہی کہا، آپ خیریت سے ہی دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان گویا وہ دے ہی چکے تھے، کیونکہ ان کو مارنے والوں نے انہیں مرا ہوا سمجھ کر ہی چھوڑا تھا کہ یہ مر چکا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ راہ حق کا ساتھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ساتھی، ان پر آنے والی ہر تکلیف کو اپنے اوپر لینے والے۔ بارہا یہ واقعہ ہوا کہ خانہ کعبہ میں پیارا کا تبلیغ فرما رہے ہیں، کفار نے حملہ کیا، مشرکین نے حملہ کیا، سیدنا صدیق اکبر سینہ تان کے کھڑے، خبردار کوئی آیا، اس میں آپ کو بھی چوٹیں لگتی، تکلیف ہوتی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھنے والے ہر ہاتھ کو اپنے سینے پہ، اپنے چہرے پر، اپنی جان پر، اپنے جسم پر، اپنے بدن پر، یہ تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور تبلیغ کے راستے میں وہ مسلمان جو کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کے شکار تھے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی دلجوئی جا کے کرتے رہتے تھے، اور جو غلام کا مالک اس کو کسی بھی قیمت پر بیچنا چاہتا، آپ وہ پیسے دے کر، اس کی قیمت دے کر اس کو آزاد کروا دیں، اور آزاد کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے پیش کریں۔ یعنی نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنا مال۔ انسان کو دو ہی چیزیں عام طور پہ زیادہ پیاری ہوتی ہیں، ایک مال اور اس کی جان۔ اس مال کے پیچھے بعض لوگ اپنی رشتہ داروں تک، اولاد تک کو چھوڑ دیتا ہے مال کی محبت میں، اپنی جان اور اپنی مال کی محبت میں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم المرتبت کردار کا حامل شخص کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کی راہ میں اپنے پیسے کو، اپنے مال کو پانی کی طرح بہایا۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت 50,000 دینار کے مالک تھے آپ، اور کپڑے کے ایک بہترین تاجر تھے آپ۔ 50,000 دینار اس وقت مکہ کے جو شرفاء اور بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ تھے نا، ان کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اس 50,000 دینار کو آج کی کرنسی سے اگر ایکسچینج کیا جائے تو کروڑوں اور اربوں روپے کی مالیت بنتی ہے، اتنا بڑا امیر آدمی تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی اور آپ نے ان کو حق جان کر ان کی رستے کو اپنایا، تو پھر اس پیسے کو صرف دین کی راہ میں خرچ کیا، یہاں تک کہ خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے مجمع میں کہ بے شک میرے تبلیغ کی دین کی راہ میں لوگوں نے اپنے طور پہ جتنا مال ہو سکتا تھا خرچ کیا، چاہے وہ میری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہ ہو، چاہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ تھے موجود ہوں، سب نے کیا۔ لیکن جتنا نفع مجھے حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے دیا ہے کسی اور نے نہیں۔